ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثما ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار جی لگا کر محسن کائنات فخر موجودات محمد عربی پہ فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، پورے کرناٹک میں جس کے فیض و برکات کی لہریں، ان کی شعاعیں ہم تک پہنچ رہی ہے، ان کا عرس کے ایام بھی چل رہے ہیں۔ اس ہندوستان کے سرزمین پر نہ جانے کتنے اولیاء کرام تشریف لائے، اور اسی سرزمین کی گود سے نہ جانے کتنے اولیاء کرام جلوہ افروز ہوئے، جو دین و متین کی خوب خدمت فرمائی، بڑی اشاعت دین کی، اور حقیقتاً انبیاء کے وہ سچے وارثین بنے۔ انہی میں سے ایک وہ بھی ہے جنہیں امام الاولیاء کہا جاتا ہے، جنہیں قطب المشائخ کہا جاتا ہے، جنہیں سید السادات کہا جاتا ہے، جنہیں صدر الدین کہا جاتا ہے، جنہیں ابو الفتح کہا جاتا ہے، وہی ہے جنہیں بندہ نماز بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی ہے جنہیں گیسو تراز بھی کہا جاتا ہے، یہ وہی ہے جسے محمد حسینی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ آرام تو فرما رہے ہیں گلبرگہ شریف میں، لیکن اگر آپ جائے گلبرگہ شریف تو وہاں سے آپ کو فیض صرف سرکار بندہ نواز کا ہی نہیں ملے گا، بلکہ ساتھ ساتھ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کا بھی ملے گا۔ صرف سرکار بندہ نواز کا ہی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ساتھ ساتھ سرکار نصیر الدین چراغ کے پیر و مرشد سرکار نظام الدین اولیاء کا بھی ملے گا۔ سرکار نظام الدین اولیاء ہی کا فیض نہیں، بلکہ آپ کے پیر و مرشد سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی فیض ملے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کا ہی فیض نہیں،
بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے پیر و مرشد سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا بھی فیض ملے گا۔ سرکار قطب الدین بختیار کاکی کا ہی فیض نہیں بلکہ آپ کے پیر و مرشد سرکار معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز کا بھی فیض ملے گا۔ وہیں سے سرکار عثمان ہارونی کا بھی فیض ملے گا۔ گلبرگہ شریف کی وہ سرزمین ہیں جہاں پر اولیاء کرام کی لاتعداد حاضری ہوتی ہے، اور ان کی فیض و برکات سے تمام کرناٹک ہی والے نہیں اور ہندوستان ہی والے نہیں بلکہ دنیا کے ہر خطے والے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ کون؟ سرکار بندہ نواز کے سدراز یہ تو پیدا تو ہوئے دہلی کے سرزمین پر، لیکن دسترخوان ایسے ہوتے تھے ان کے، اور ان کے گھر کے لوگ ایسے ہوتے تھے، ہمارے دسترخوان کی طرح نہیں اور ہمارے گھر کے رواج کی طرح نہیں کہ ہم اپنے گھروں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرتیں اپنے بچوں کو کہاں سنانے کا وقت ملتا ہے، بزرگان دین کے سیرتوں کو سنانے کا ہمارے پاس وقت کہاں ہے۔ یہ وہ شخصیات ہوتی تھیں جن کے دسترخوان پر بزرگوں کی سیرتیں پڑھی جاتی تھیں، صحابہ کی سیرتیں پڑھی جاتی تھیں، انبیاء کرام کی سیرتیں پڑھی جاتی تھیں۔ یہ وہ حضرت خواجہ بندہ نواز گسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جو پیدا ہوئے دلی کی سرزمین پر، لیکن دیکھتے دیکھتے آپ نے 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، صرف 10 سال کی عمر میں۔ اور جانتے ہیں، تیزی کے ساتھ میں چلوں تو کہوں کہ سرکار بندہ نواز گسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والدین کے ساتھ جب دولت آباد چلے گئے دکن کی سرزمین پر، اور وہیں آپ 10 سال کی عمر تھی کہ آپ کے والد محترم سرکار سید یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جب کہ عمر 15 سال کی ہوتی ہے تو آپ اپنے والدہ کے ساتھ پھر دلی کے سرزمین پر آ جاتے ہیں۔ آپ اپنے علم کے پیاس کو بجھا ہی رہے تھے کہ جمعہ کے دن سرکار بندہ نواز گسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الدین ایبک کی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ آپ جمعہ کی نماز ادا فرما رہے تھے، سامنے دیکھا ایک بزرگ جن کے چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ سرکار بندہ نواز گسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے وہ بزرگ ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور سرکار بندہ نواز گسودراز یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے نماز سے فارغ ہوئے، دل کھینچا چلا گیا اس بزرگ کے پاس۔ جیسے قریب گئے، جانتے ہیں وہ بزرگ کون تھے؟ وہ تھے جو خلیفہ سرکار نظام الدین اولیاء سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ آپ قریب گئے اور جانے کے بعد کہا کہ مجھے آپ مرید فرما لے۔ سرکار بندہ نواز گسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کہا مجھے آپ مرید فرما لیں تو سرکار نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو مرید فرما لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سرکار بندہ نواز گسودراز کہتے ہیں، اے میرے پیر و مرشد، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں رہوں، آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کروں، آپ سے تربیت حاصل کروں۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں، بندہ نواز، اے محمد حسینی، ابھی آپ کی عمر ہے پڑھنے کی، ابھی پڑھائی کو مکمل کیجئے، اس کے بعد تربیت سیکھیے گا، اس کے بعد میری بارگاہ میں رہیے گا۔ سرکار بندہ نواز گسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد کی بات کو سنا ہے، پھر علم کی پیاس کو بجھانے چلے گئے، علم دین حاصل کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ مکمل علم دین حاصل کر لیے۔ اس کے بعد پھر 19 سال کی عمر تھی سرکار بندہ نواز گسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ آئے اپنے پیر و مرشد سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور پھر آپ خدمت خلق وہاں سے کرنا شروع کر دیا۔ یہیں تک نہیں بلکہ سرکار بندہ نواز گسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ خدمت خلق بھی کرتے تھے، اور سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کام آپ کو انجام دینے کے لیے کہتے تھے ان کاموں کو بھی آپ انجام دیا کرتے تھے۔ جو پیسے آپ کے پاس آتے تھے، جس طرح دیگر حضرات کے پاس آتے تھے تو تمام تو اپنے میں خرچ کیا کرتے تھے، لیکن سرکار بندہ نواز گسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حال یہ تھا کہ جب آپ کے پاس رقم آتا تو آپ اپنے پر نہ خرچ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ جب سرکار نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ کہتے ہیں وہ کیوں نہ دے دے،
محمد حسین وہ ہے, محمد حسینی وہ ہے جو بندہ نماز ہے, لوگوں کو نمازدہ رہتا ہے. سرکار بندہ نماز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بندہ نماز ہے جو لوگوں کو نوازتے رہتے تھے. آپ خود نہیں کھاتے تھے, لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرتے تھے. آپ خود نہیں پیتے تھے, لوگوں کو پلانے کی کوشش کرتے تھے. آپ خود جوڑا نہیں سلواتے تھے, لیکن لوگوں کو کپڑا پہنانے کی کوشش کرتے تھے. وہ سرکار خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بار برکات ہے. آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہنے لگے, تربیت حاصل کرتے رہے. سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے بڑے عزیز آپ بن گئے, بڑے عزیز بن گئے. یہاں تک کہ خواجہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دلی کی سرزمین پر جب رہتے تھے, آپ ان کی بارگاہ میں ہمیشہ رہا کرتے تھے. جب سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی دلی کی سرزمین سے کہیں چلے جاتے تھے, بے قرار و بے چین ہو جایا کرتے تھے. اور جب معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا پیر و مرشد پھر دلی کے سرزمین پر لوٹ رہا ہے, پھر دلی کے سرزمین پر آ رہا ہے, تو سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی جب دلی کے سرزمین پہ آ رہے ہیں تو ادھر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو معلوم ہوتا تھا, تو آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کر اپنے پیر و مرشد کا انتظار نہیں کرتے تھے, بلکہ پاؤں میں آپ خراون پہنے ہو نہ پہنے ہو کھڑے ہو جاتے تھے, اور ہونے کے بعد دوڑ کر جاتے تھے کہ میرا پیر و مرشد دلی کے سرزمین پہ آ رہا ہے. ہم استقبال دلی کے اندر نہ کر کے بلکہ اپنے پیر و مرشد کا استقبال دلی سے باہر کریں گے, اور وہاں سے اپنے پیر و مرشد کو دلی لے کر آ جائیں گے. سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد سے اس قدر محبت فرماتے تھے, اس قدر محبت فرماتے تھے, معلوم ہوتا دلی چھوڑ کر چلے جاتے اور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلے جاتے. ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ سرکار بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنا کہ ہمارے پیر و مرشد سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں. آپ اپنے حجرے سے نکلے, اور حجرے سے نکلنے کے بعد دلی سے باہر چلے گئے اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں. آپ جیسے باہر نکلے, دیکھا کیا ہے کہ پیر و مرشد آپ سواری پر بیٹھ کر اپنے پالکی میں بیٹھ کر تشریف لا رہے ہیں. سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے, جانتے وہ حسینی سید ہے, حسینی سید جن کے رگوں میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خون دوڑ رہا تھا. یہ وہ حضرت امام حسینی سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے, جن کا نسب 22ویں پشت میں جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. اتنے بڑے سید ہیں جن کے رگوں میں حضرت علی کا خون دوڑ رہا تھا, جن کے رگوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا تھا. پیر و مرشد سے اس قدر محبت ہوتی, دوڑ کر جاتے. سرکار نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سواری پر ہیں, پالکی میں بیٹھے ہیں, اور آپ تشریف لے گئے. جیسے تشریف لے گئے اپنے پیر و مرشد کے قدم کو چوما ہے, اپنے پیر و مرشد کے قدم کو چوما ہے. جیسے اپنے پیر و مرشد کے قدم کو چومے ہیں, آپ کے پیر و مرشد سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں بیٹا اور نیچے بوسا دو. سرکار خواجہ بندہ نواز اور نیچے بوسا دیتے ہیں, یعنی آپ کے قدم کے تلوے پر بوسا دیتے ہیں. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں بیٹا اور نیچے بوسا دو. اب بتائیے تو صحیح کہ پاؤں کے جو تلوے ہوتے ہیں اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ پالکی میں جہاں آپ نے قدم رکھے تھے, گھوڑے جیسے گھوڑے پر آپ نے قدم رکھے تھے, اسے سرکار بندہ نواز چوم رہے ہیں. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں اور نیچے بوسا دیجئے. آپ پھر نیچے بوسا دیتے ہیں, یہاں تک کہ گھوڑے کو بوسا دیتے ہیں. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں اور نیچے بوسا دو بیٹا. انہوں نے اور نیچے بوسا دیا, یہاں تک کہ گھوڑے کے تلوے کو بھی بوسا دے دیا. بتائیے تو صحیح پیر سے کیسا عشق تھا, یہ پیر سے کیسی محبت تھی کہ پیر و مرشد کے قدم کو بوسا دیا تو دیا, لیکن جس سواری پر پیر و مرشد سوار ہے اس سواری کے قدم کو بھی سرکار خواجہ بندہ نواز چوم رہے ہیں. جب پوچھا گیا اے بندہ نواز, آپ کے پیر و مرشد کہتے جاتے اور آپ بوسا دیتے جاتے, بتائیے تو صحیح کیوں ایسا کرتے جاتے تھے؟ سرکار بندہ نواز فرماتے ہیں سنو سنو لوگو, تجھے نہیں معلوم, تم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے قدم کو چوم رہا ہوں, میں اپنے پیر و مرشد کے پالکی کو چوم رہا ہوں, میں اپنے پیر و مرشد کے سواری کے قدموں کو چوم رہا ہوں, لیکن تجھے نہیں معلوم جیسے جیسے میں بوسا دیتے جاتا تھا ویسے ویسے اللہ رب العزت میرا مقام بڑھاتے چلا جاتا. جیسے جیسے قدم چومتا ویسے ویسے میرا مقام رب تعالیٰ بڑھاتے چلا جاتا تھا. یہ پیر و مرشد کی عطا تھی سرکار خواجہ بندہ نواز کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو بڑھاتا گیا, یہاں تک کہ سرکار عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے پیر و مرشد کے پالکی کو اپنے کندھے پر رکھیں, پیر و مرشد کے پالکی کو اپنے کندھے پر, ایک بہت بڑا ولی خود ہی ہے حضرت خواجہ بندہ نواز, لیکن جانتے ہیں
کہ جہاں سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، جن کے ذریعے ہمیں سب کچھ ملا ہے، وہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی، وہیں سے ہمیں سب کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے پالکی کو جب آپ اپنے کندھے پہ رکھا تھا اور جب آپ چلنے لگے تھے، سرکار عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ سرکار بندہ نواز گیسود راز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنت مصطفیٰ کے مطابق اپنے ذل کو بڑھا رکھا تھا۔ اس وقت کے معاملات ایسے تھے، جو اس وقت کے سید ہوتے تھے وہ اپنے بالوں کو بڑھا کر زلف رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زلف رکھتے تھے۔ جیسے ہی عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں، جیسے ہی سرکار خواجہ بندہ نواز گیسود راز اپنے پیر و مرشد کے پالکی کو اپنے کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے تو آپ کے زلف کے کچھ بال پالکی میں لگ گئے، جس کی وجہ سے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن ادب ایسا تھا کہ پالکی میں کوئی اور نہیں سوار ہے بلکہ میرا پیر و مرشد سوار ہے، میں پالکی کو کیسے رکھ دوں؟ ان کے حکم کے بغیر آپ چلتے رہے، آپ کے بال سے خون نکلتے رہے، آپ کے سر سے خون نکلتے رہے، آپ اس کے باوجود بھی تکلیف سہ کر چلتے رہے، پیر و مرشد کا ادب کرتے رہے۔ جانتے ہیں پیر و مرشد کا جو ادب کرتا ہے اللہ رب العزت اسے مقام عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اپنے پیر و مرشد کا ادب کیا کرے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اس طرح آیا کرے کہ آپ کے پیر و مرشد کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے اور آپ پہ بے ادب نہ کہلا جائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، اور نصیر الدین چراغ دہلوی کے مرید خلیفہ ہے حضرت خواجہ بندہ نواز۔ دیکھ رہے ہیں پالکی اپنے کندھے پہ لیے ہوئے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنے پالکی کو کندھے سے نہیں اتارا۔ جب معلوم ہوا سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کو تو آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ گیسو دراز ہے، گیسو دراز ہے۔ اتنا لفظ جیسے سنا تھا تو سرکار بندہ نواز گیسو دراز محمد حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ جملے اتنے پیارے لگے، یہ لفظ اتنے پیارے لگے کہ لوگوں کے سامنے جب آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ گیسو دراز بتایا کرتے تھے، اس لیے کہ میرا پیر و مرشد ہمیں کہا ہے گیسو دراز، تو آپ کا نام بہت کم لوگ جانے لگے اور گیسو دراز سے زمانہ آپ کو جانے لگا۔ یہ پیر و مرشد نے عطا فرمایا گیسو دراز۔ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ کے پیر و مرشد اس دنیا سے کوچ کرنے لگے، 59 سال کی عمر پائی۔ 59 سال کی عمر میں جب علیل ہوئے تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جتنے میرے خلفاء ہیں ان کی فہرست بنا کے لاؤ، تاکہ ان میں جو بھی معزز ہے، جو ان میں سب سے زیادہ قابلیت رکھتا ہے، میں ان کو اپنا جانشین بنا دوں۔ کیونکہ اس وقت چشتیہ سلسلے میں یہ معمور ہوتا تھا کہ جو بھی جانشین ہوتے تو وہ اپنے تمام خلفاء میں سے جو اس قابل ہوتے اسے اپنا خلیفہ و جانشین بنا دیا کرتے۔ جیسے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی خود ہی آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنا جانشین بنایا۔ لوگ بڑے کہتے تھے، بہت کہتے تھے کہ سرکار نظام الدین اولیاء اپنا جانشین سرکار امیر خسرو کو بنائیں گے، اس لیے کہ حضرت امیر خسرو سے سرکار محبوب الہی بڑی محبت فرماتے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ امیر خسرو کو اپنا جانشین بنائیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ نظام چاہے خسرو، اللہ چاہے نصیر۔ میں تو چاہتا ہوں کہ خسرو بنے، رب چاہتا ہے کہ نصیر بنے، اور رب کی رضا میں نظام کی رضا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنا جانشین حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو بنایا۔ اسی طرح حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ فہرست لاؤ۔ مولانا زین الدین صاحب انہوں نے فہرست تیار کی اور سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے جب دیکھا جلال میں آ گئے اور کہا کن لوگوں کا نام تم نے لکھ کر لائے ہو، کن لوگوں کا نام لکھا ہے؟ انہیں کہو کہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے اور پھر فہرست بنا کر لاؤ۔ حضرت مولانا زین الدین صاحب گئے، دوبارہ پھر فہرست بنائی اور پھر فہرست بنا کر لائے۔ ان میں تمام کے نام تھے۔ جیسے ہی حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی دیکھتے ہیں
تو دیکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اس میں محمد حسینی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ اتنا کہنا تھا، سب تھر تھر کانپنے لگے، تیزی سے گئے، پھر اس میں امام حضرت محمد حسینی یعنی خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لکھا، اور پھر لے کر حاضر ہوئے سرکار نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا جانشین حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز کو بنا دیا، اور پھر آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جانتے ہیں جب سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کو جس کھاٹ پر غسل دیا گیا تھا سرکار خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کھاٹ کے تمام رسیوں کو نکال لیا، اکٹھا کیا، اپنے بدن سے لگا لیا، اور پھر حال یہ تھا سرکار خواجہ بندہ نواز کا کہ اس کھاٹ کے رسی میں سے جس کو بھی دے دیا کرتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ولایت کے تاج بن کر چمکا کرتے تھے۔ وہ تھے حضرت خواجہ بندہ نواز جو اپنے پیر و مرشد سے اس قدر محبت فرماتے۔ جب آپ دلی کی سرزمین سے آپ پھر نکلے ہیں گلبرگہ شریف، پہلے دولت آباد جانا چاہا لیکن وہاں کے بادشاہ نے آپ کو پھر گلبرگہ شریف پر آنے مجبور کر دیا۔ آپ گلبرگہ شریف میں آئے اور گلبرگہ شریف میں آ کر وہاں سے فیض بانٹنا شروع کر دیا۔ آج بھی وہ فیض بانٹ رہے ہیں، جس طرح کل بانٹتے تھے آج بھی فیض بانٹ رہے تھے۔ لیکن جب آپ گلبرگہ شریف میں پہنچے اور آپ کا جب ڈنکا بجنا شروع ہو گیا، لوگ آپ کو جاننے لگے، لوگ کہنے لگے دلی سے ایک شہزادہ آیا ہے، دلی سے ایک ولی کامل آیا ہے، ان کی بارگاہ میں چلا جائے، جو بھی آتا تھا آپ کا ہو جایا کرتا تھا، آپ کے پاس آتا مرید ہو جایا کرتا تھا، آپ کے پاس آتا خادم ہو جایا کرتا تھا۔ سرکار بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ویسے شخصیت کا نام نہیں تھا کہ جو صرف پیر صاحب ہوں، ایسا نہیں تھا۔ سرکار بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت کے حامل تھے کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی کہ اگر کاؤنٹنگ کیا جائے تو 100 سے زائد آپ نے کتابیں ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ 100 سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، اور یاد رکھیں امام حسن بصری سے لے کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تک اتنی کتابیں کسی بزرگ نے نہیں لکھی جتنی کتابیں سلسلے چشتیہ کے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز نے لکھا ہے۔ 100 سے زائد کتابیں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ سرکار بندہ نواز گیسودراز علم کتنا تھا، کتنے علم کے پیکر تھے آپ، کس قدر آپ کے اندر علم تھا کہ آپ نے 100 سے زائد کتابیں لکھ دی۔ لوگ جلنے بھی لگے، لوگ حسد کرنے لگے کہ کہاں سے یہ آیا ہے، اس کے پاس اتنے علم ہے، یہ تو جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے حسد بھی کیا، اور پھر حسد کے ساتھ ساتھ لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ ان کی عزت کو نیلام کر لیا جائے، لوگوں کے نزدیک ان کو مسخرہ بنا دیا جائے، لوگوں کے نزدیک ان کے مذاق کو اڑا دیا جائے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے چال چلی، ایک بڑھیا کو تیار کیا، اور بڑھیا کو تیار کرنے کے بعد کہتے ہیں بڑھیا اپنے بیٹے کو لے جاؤ، تیرا بیٹا زندہ ہے لیکن تم اسے کفن پہنا دو، اور جا کر کہنا بندہ نواز گیسودراز سے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ بڑھیا آئی ہے اپنے بیٹے کو لے کر سرکار خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جیسے حاضر ہوئی، کہنے لگی اے بندہ نواز آئیے میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسودراز فرماتے ہیں اے بڑھیا آپ کے بیٹے کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ زندوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ بڑھیا کہتی ہے کہ میں جب میں اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے تو آپ نہیں پڑھا رہے ہیں، آپ کسی اور کی نماز جنازہ پڑھائیں گے لیکن میرے بیٹے کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ سرکار بندہ نواز گیسودراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سنو زندوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی ہے لیکن تم ضد کرتی ہو۔ اور ادھر تمام لوگ تھے، اکٹھا تھے، سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ جب نماز جنازہ بندہ نواز گیسودراز پڑھائیں گے اور پڑھا کے جیسے باہر نکلیں گے بچوں کو حکم دے دینا، وہ بچہ کھڑا ہو جائے گا اور ہنسنے لگے گا تو بندہ نواز گیسودراز کی شکایتیں ہو جائیں گی، ان کے مذاق اڑنے لگے گی۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھو زندے کی نماز
نماز جنازہ، بندہ نماز پڑھاتا ہے، ان کا مرید اس پر فخر کرتے ہیں، یہ سب کچھ جان لیتے ہیں، لیکن ایک زندہ بچہ ہے، اس کی نماز جنازہ بندہ نماز گیسو دراز پڑھا رہے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ سرکار بندہ نماز نے بار بار منع کیا، جب اصرار کیا گیا سرکار خواجہ بندہ نماز گئے ہیں، قریب گئے ہیں، اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ پڑھا کر جیسے نکلنا تھا، اب بڑھیا اپنے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ بیٹا اٹھتا کہاں سے؟ سرکار بندہ نماز تو پہلے ہی کہہ دیے تھے کہ میں نماز جنازہ زندوں کا نہیں پڑھایا کرتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ نماز جنازہ پڑھاتا ہوں تو مردوں کا پڑھایا کرتا ہوں، تم نے اصرار کیا اس لیے پڑھا دیا۔ اب بڑھیا تمام چیزوں کو سمجھ گئی ہے، بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، بہت جگاتی ہے، لوگ آ گئے جگانے کی کوشش کرے، لیکن اب اٹھتا کہاں سے؟ اب تو وہ مر چکا تھا، وہ ولی کامل کے مذاق کو اڑانے چلی تھی، اس کا مذاق بن گیا۔ اب بڑھیا گھبرانے لگی، پریشان ہو کر سرکار بندہ نواز کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی میں نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، مجھے خبر نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھے، میں بڑی پریشان ہوں، لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آج بندہ نواز کے سدراس کے مذاق کو اڑایا جائے گا، اسی بات پر میں چلی آئی تھی، اور آپ کے مذاق کو اڑانے کے لیے میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر اور میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ میرا بیٹا مر گیا ہے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیے ہے، میرا بیٹا مر گیا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ سرکار بندہ نواز کے سودراج نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس بڑھیا کے بیٹے کو زندہ فرما دے۔ جیسے ہی ابھی دعا فرمایا ہے، ہاتھ زمین پہ نہیں آئے تھے کہ اس کا بیٹا چارپائی سے کھڑا ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے کھڑا ہو گیا۔ سرکار بندہ نواز کے سدراس رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہر طرح سے آزمانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کا ایک مرید جس کا نام مولانا حسن آپ کا مرید ہے، اور جانتے ہیں جو مرید ہوتا ہے اپنے پیر پر بڑا فخر کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ویسا ہے، فخر کرتا ہے۔ ویسے ہی وہ فخر کر رہے تھے، ایک شخص تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے مرید ہو گئے، کس بات پہ مرید ہو گئے، کیا آپ نے انہیں آزمایا؟ کہا نہیں، میں نے آزمایا نہیں، بس میں انہیں دیکھا، اپنے دل کو دے بیٹھا، میں مرید ہو گیا۔ کہنے لگے کہ اگر تم بھی انہیں دیکھو گے تو مرید ہو جاؤ گے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک میں آزماؤں گا نہیں اس وقت مرید نہیں ہوں گا۔ کہا چلو آزما لو۔ مولانا حسن کے ساتھ وہ شخص آیا، اور آنے کے بعد سرکار بندہ نواز کے سدراج رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرمائے، امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ میں سرخ پنکھا لیے ہوئے ہیں اور ہوا دے رہے ہیں۔ جیسے وہ قریب آیا، قریب آنے لگا، سرکار بندہ نواز کے سدراج کو اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا، دل میں سوچنے لگا اگر یہ صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہوں گے تو یہ اپنا امامہ اور جو اپنے ہاتھ میں پنکھا لیا ہے وہ مجھے دے دیں گے، وہ مجھے دے دیں گے۔ جیسے ہی یہ اپنے دل میں خیال کیا، اسے نہیں معلوم ہے ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ولی اپنے آنکھوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں، وہ ولی ہیں جو دل کی باتوں کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب علماء کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے زبان کو سنبھال کر آؤ، اور پھر ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر جاؤ۔ یاد رکھنا اس لیے کہ ولی کامل ہے سرکار خواجہ بندہ نواز، ان کی بارگاہ میں زبان بھی سنبھال کر جاؤ اور اپنے دل کو بھی سنبھال کر جاؤ۔ جیسے وہ قریب آیا، دل میں خیال کیا مجھے دیں گے پنکھا جسے وہ ہوا دے رہے ہیں، اور وہ امامہ جو اپنے سر پہ باندھے ہوئے ہیں۔ جیسے قریب گئے، ابھی جانا تھا، سرکار بندہ نواز کے سدراج نے اپنے امامہ شریف کو اتارا ہے اور کہا تجھے چاہیے تھے یہ امامہ لو یہ امامہ تو رکھ لو اور یہ پنکھا بھی رکھ لو۔ کہنے لگا میں نے صرف دل میں خیال کیا تھا کہ میں آپ سے جا کر یہ ملنے کے بعد آپ مجھے پنکھا دے دیں گے اور امامہ دے دیں گے، ابھی میں نے کچھ نہیں کہا تھا، اور آپ نے دل کی بات سمجھ لیا ہے، اور اللہ کے ولی ہی ہوتے ہیں جو دل کے راز کو سمجھ جایا کرتے تھے۔ میں ابھی آیا ہوں آپ کو آزمانے کے لیے، لیکن آپ کو آزماؤں گا نہیں، بلکہ آپ مجھے مرید کر لیجئے، میں آپ کا عاشق اور خادم بننا چاہتا ہوں۔ یہ سرکار بندہ نواز کی سدراج رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، بڑے عالم دین اور بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کی کرامتیں بہت ہیں، بہت کرامت ہے، لیکن بس اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ولایت سب کو ملی ہے، لیکن سرکار بندہ نواز کے سدراج جیسی ولایت کسی کو نہیں ملی۔ ہندوستان کی سرزمین پر یہ ایک ایسا ولی ہے جس کو اللہ رب العزت نے دو ولایتیں عطا فرمائی۔
दो विलायतें अता फरमाई। अब मैं आपको बताऊं, सरकार बंदा नवाज गैसुद्राज रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, दो विलायतें आपको मिली है, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको दिया है। और दिया भी है तो किसकी दुआओं से दिया है? उसकी दुआ से दिया है जिसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है, जिसे गौसे पाक कहा जाता है, जिसे कुतुब रब्बानी कहा जाता है, महबूब यज़दानी कहा जाता है। वो सरकार गौसे पाक जिनकी दुआओं से सरकार ख्वाजा बंदा नवाज को दो विलायतें अता फरमाई गई, दो विलायतें अता फरमाई गई। और वो ऐसे ही नहीं बल्कि सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गैसुद्राज रहमतुल्लाहि ताला अलैह तकरीर फरमा रहे हैं, खिताब फरमा रहे हैं। एक शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा पीर भी बड़ा लाजवाब है, मेरा पीर का भी कोई जवाब नहीं है। कहा तेरा पीर कौन है? कहा मेरा पीर तो वो है जब मदरसा जाता है उस्ताद कहता है पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो मेरा पीर जब पढ़ता है औज़ु बिल्लाह भी पढ़ता है, बिस्मिल्लाह भी पढ़ता है, फिर सूरह फातिहा से लेकर 18 पारा कुरान मुक़द्दस सुना दिया करता है। मेरा पीरो मुर्शिद तो वो है। कहा तेरा पीरो मुर्शिद? मैं समझ गया कौन है, वो तो बहुत बड़े अल्लाह के वली है, बहुत बड़े अल्लाह के वली है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, बहुत बड़े अल्लाह के वली है। लेकिन सुनो सुनो, मैं भी कुछ हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी कुछ अता फरमाया है, क्यों ना हो सरकार बंदा नवाज गैसुद्राज को क्यों नहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया? अरे बहुत अता फरमाया है। इसी तरह वो कर्नाटक के शहंशाह नहीं है, इसी तरह वो कर्नाटक के कुतुब रही है। सरकार ख्वाजा बंदा नवाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत नवाजा, इसलिए कि उन्हें पसंद किया किसने है? उन्हें पसंद सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने किया है। नसीरुद्दीन चिराग देहलवी कौन है? उन्हें पसंद किया है सरकार निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया कौन है? अरे उन्हें पसंद फरमाया है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कौन है? उन्हें पसंद फरमाया है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? उनको पसंद फरमाया है सरकार मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज ने। और ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? अरे उन्हें पसंद फरमाया है उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है? सरकार बंदा नवाज इतने बड़े हामिल हैं, अल्लाह के वली हैं, लेकिन जब इतना कहा था, जैसे ही इतना कहा कि मैं भी कुछ हूँ, इतने देर में जब आप अपने ज़मीन के नीचे देखते हैं तो देखते क्या? कुछ नज़र नहीं आता। जब आसमान की तरफ सर उठाकर देखते हैं कुछ नज़र नहीं आता। आप परेशान हो जाते हैं कि पहले मैं ज़मीन के नीचे देखता तो तहत सरा देख लिया करता, जब आसमान की तरफ नजर उठाता तो फिर मैं अर्श मौला देख लेता, लेकिन आज कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या बात है? लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या हुआ। वैसे ही घबराने लगते हैं, परेशान होते हैं, अपने पीर व मुर्शिद को याद करते हैं। आपके पीर व मुर्शिद सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है। आपने अपने पीर व मुर्शिद को याद किया और कहा है मेरे पीर व मुर्शिद मेरी रहनुमाई फरमाइए, मेरी रहनुमाई फरमाइए, न जाने मुझे कुछ नहीं हो रहा, मैं परेशान हो रहा हूँ। सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है, गुलबरगाह शरीफ में हाजिर हो जाते हैं। गुलबरगाह शरीफ में सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है। जैसे ही कहा है सरकार बंदा नवाज ने कि मुझे अब कुछ नजर नहीं आता, कहते हैं सुनो सुनो मैं देखता हूं। सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है, मुराकबे में जाते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और आप जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? देखते क्या है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला है, जो सरकार ख्वाजा बंदा नवाज की विलायत को सल्ब कर लिए थे, आपने अपने आंख को खोला, कहा बेटा सुनो सुनो बंदा नवाज, तेरी विलायत को किसी और ने सल्ब नहीं किया है बल्कि गौसों के गौस ने किया है, कुतुबों के कुतुब ने किया है। इतना कहना था। सरकार बंदा नवाज कहते हैं ए पीरो मुर्शिद मेरी रहनुमाई फरमाइए, मेरी विलायत फिर वापस करवा दीजिए। सरकार नसीरुद्दीन चिराग देहलवी है, आपने जैसे ही देखा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला को जलाल में थे, आपने कहा मुझसे ये ना हो सकेगा, लेकिन सुनो सुनो मैं अपने पीरो मुर्शिद सरकार निजामुद्दीन औलिया को बुलाता हूँ, उनके जरिए मैं तेरी विलायत को वापस करवा दूंगा। सरकार निजामुद्दीन औलिया है, जैसे याद किया नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने, सरकार निजामुद्दीन औलिया भी गुलबरगाह शरीफ में हाजिर हो गए। जैसे हाजिर होना था, कहा क्या बात है? कहा इसलिए कि मेरा मुरीद ख्वाजा बंदा नवाज है, इसकी विलायत को सरकार गौसे आज़म ने सल्ब कर दिया है, आप दुआ फरमा दीजिए, आप सिफारिश फरमा दीजिए ताकि वो विलायत को वापस कर दे। सरकार निजामुद्दीन औलिया ने मुराकबे में गए, आंखों को बंद किया और सरकार गौसे पाक को देखा, सिफारिश करना चाहा, लेकिन देखते क्या है? सरकार गौसे पाक जलाल में थे। आपने अपनी आंखों को खोला, कहा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी सुनो सुनो, गौसे पाक अभी जलाल में है, अभी वो जलाल में है, मैं उनसे
کچھ نہیں کہہ سکتا, میں ان کو کچھ نہیں بتا سکتا, اتنا کہنا تھا. کہا سنو سنو اے نصیر, میں اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کو گلبرگہ میں بلا لیتا ہوں. اتنا کہنا تھا. گلبرگہ کے سرزمین پر خواجہ بندہ نواز ہے, وہ گلبرگہ کے سرزمین پر سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی ہے, گلبرگہ کے سرزمین پر نظام الدین اولیاء ہے, اب پھر گلبرگہ کے سرزمین پر آنے والا بابا فرید الدین گنج شکر ہے, تشریف لائے. کہا بیٹا نظام بتاؤ تو صحیح, کیا بات ہے, مجھے کیوں یاد کیا؟ کہا اس لیے یاد کیا ہے کہ میرے مرید کے ولایت کو سرکار خواجہ قریب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سرب کر لیا ہے, آپ سفارش فرما دیجئے. اتنا کہنا تھا. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں ٹھیک ہے. مراقبہ کیا, مراقبہ میں گئے, اور مراقبہ میں جانے کے بعد دیکھا سرکار غوث پاک ابھی بھی جلال میں ہے. آپ نے آنکھوں کو کھولا, کہا سنو سنو, سرکار غوث پاک ابھی جلال میں ہے, میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن سنو سنو, میں اپنے پیر و مرشد سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو گلبرگہ بلا لیتا ہوں. آپ نے آواز دی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو, آپ بھی گلبرگہ شریف میں حاضر ہو گئے. حاضر ہونا تھا. پھر آپ نے پوچھا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے, فرید کیا ہوا؟ کہا میرے مرید کے ولایت کو میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سلب کر لیا ہے. آپ دعا فرما دیجئے, آپ سفارش فرما دیجئے, ان کی ولایت پھر واپس مل جائے. اتنا کہنا تھا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے آنکھوں کو بند کیا, مراقبہ میں گئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو لو لگایا. دیکھتے کیا ہے, سرکار غوث پاک ابھی بھی جلال میں ہے, ابھی بھی جلال میں ہے. آپ پھر اپنے مراقبہ سے واپس آئے. کہا سنو سنو, ابھی وہ جلال میں ہے, میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے, میں اپنے پیر و مرشد سرکار معین الدین چشتی کو بلا لیتا ہوں. سرکار معین الدین چشتی کو بلاتا ہوں. گلبرگہ شریف میں سرکار معین الدین چشتی بھی حاضر ہو گئے. کہا بولو بولو کیا بات ہے قطب الدین؟ کہنے لگے بات اصل یہ ہے کہ میرے مرید کی ولایت کو غوث پاک نے سلب کر لیا ہے. آپ سرکار غوث پاک سے سفارش کر دیں تاکہ ان کی ولایت پھر سے واپس آ جائے. اتنا کہنا تھا. سرکار خواجہ قریب نواز مراقبہ میں گئے ہیں. سرکار غوث پاک کو دیکھا, ابھی بھی جلال میں ہے, ابھی بھی جلال میں ہے. اتنا دیکھنا تھا. کہنے لگے سنو 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 سنو, ابھی بھی وہ جلال میں ہے. اے قطب الدین یاد رکھنا, میں اپنے پیر و مرشد سرکار عثمان ہارونی کو بلاتا ہوں, سرکار خواجہ عثمان ہارونی کو بلاتا ہوں. جیسے ہی سرکار خواجہ قریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار خواجہ عثمان ہارونی کو بلگرباغ شریف میں جیسے ہی بلایا ہے, سرکار خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیوں مجھے بلایا ہے؟ کہا اس لیے بلایا کہ میرے مرید کی ولایت کو غوث اعظم سلب کر لیے ہیں. آپ سفارش کر دیجئے تاکہ وہ پھر سے ولایت عطا فرما دے. اتنا کہنا تھا. اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ سرکار غوث پاک تو وہ ہے جسے چاہے ولایت عطا فرما دے, جسے چاہے ولایت سلب کر لے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے اندر طاقت و قوت رب قدیر نے عطا فرمایا تھا. جیسے عثمان ہارونی نے جیسے ہی دیکھا, اور دیکھنے کے بعد دیکھتے کیا ہے, ابھی بھی سرکار غوث پاک جلال میں ہے. آپ نے سوچا, آپ نے کہنا شروع کر دیا سنو سنو, غوث پاک تو جلال میں ہے, لیکن میں استغاثہ کرتا ہوں مدینے کے آقا پر, آمنہ کے لال پر, عبداللہ کے دلارے پر. میں ابھی استغاثہ کرتا ہوں. میں سرکار دو جہاں کی بارگاہ میں اپنی بات رکھتا ہوں. سرکار خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے کائنات کے دولہا, میرے مرید کی ولایت کو سرکار غوث پاک آپ کا لاڈلا بیٹا سلب کر لیا ہے. آپ ان کی ولایت کو دلوا دیجئے. اتنا کہنا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو سنو سن لو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں جب میرا بیٹا غوث پاک جلال میں ہوتا ہے تو اس کی ماں فاطمہ ہی اسے دلاسا دیتی ہے, فاطمہ ہی اسے ٹھنڈا کرتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ اپنے بیٹے سے کہو کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ولایت کو واپس کر دے. سرکار نبی پاک نے جیسے ہی ارشاد فرمایا, حضرت فاطمہ زہرا نے کہا میرے بیٹے ولایت واپس کر دو. اتنا کہنا تھا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, مولا میں ولایت کو واپس دیتا ہوں. اے مولا سب کو تو نے ایک ولایت عطا فرمائی ہے, خواجہ بندہ نواز کو دو ولایت عطا فرما. سرکار خواجہ قریب نواز, سرکار نظام الدین اولیاء, سرکار بابا فرید الدین گنج شکر, قطب الدین بختیار کاکی اور نصیر الدین چراغ دہلوی, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز
تمام کے تمام گلبرگہ شریف اگر جائے گلبرگہ شریف وہاں سے آپ کو تمام اولیاء کاملین کا فیض ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار خواجہ بندہ نواز کے سدراج رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شریعت مطہرہ پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کاملین کے بارگاہ میں با ادب مؤدب انداز میں حاضری کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔